السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب شجرۃ الحیات کا ترجمہ چل رہا ہے۔ 4 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو پارٹ نمبر 5 ہے، جس میں ما بقیہ کا ترجمہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی شاطئ النہر، نہر کے کنارے پر۔ ثم واصل یوسف السیر فی طریقہ الی غایتہ العظیمہ وبعد زمن قلیل وصل الی سفح الجبل۔ پھر یوسف اس کے عظیم مقصد کے حصول میں اپنے راستے پر لگاتار چلتا رہا، اور کچھ وقت کے بعد وہ دامن کوہ کی طرف پہنچ گیا۔ واصل یواصل مواصلتاً، اس کا معنی ہے جاری رکھنا، لگاتار کرتے رہنا، اور سفح الجبل یعنی دامن کوہ۔ الی غایتہ العظیمہ، اس میں غایت اور عظیمہ ان دو کا آپس کا تعلق مرکب توصیفی کا ہے۔ غایت موصوف اور عظیمت اس کی صفت ہیں، اور دوسری طرف غایت ہو کا مضاف الیہ بھی ہے، اور جب مضاف کی صفت لائی جاتی ہے تو مضاف الیہ کے بعد لائی جاتی ہے، اس لیے ہو کی جو ضمیر مضاف الیہ ہے اس کے بعد عظیمت کو لایا گیا۔ فرأى نهرا واسعا لا يكاد النظر يصل إلى شاطئه الآخر وهو يسيل عند سفح الجبل۔ اس نے ایک ایسی چوڑی نہر دیکھی کہ جس کے دوسرے کنارے تک نگاہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اور وہ دامن کوہ کے پاس بہہ رہی تھی۔ سال یسیلو سیلن و سیلانن، اس کا معنی ہوتا ہے بہنا، اور اسی کو باب افعال کے اندر یا باب تفعیل کے اندر لے جائے، یعنی اسال یسیل اسالتن اور سیل یسیل تسییلن، تو اس کا معنی ہوتا ہے بہانا۔ باب افعال اور باب تفعیل کا خاصہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے اندر جو فعل لازم ہوتا ہے، باب افعال اور باب تفعیل میں آنے کے بعد وہ متعدی بن جاتا ہے۔ ایک خاصہ اس کا یہ بھی ہے۔ اور باب انفعال کے اندر الٹا ہوتا ہے کہ فعل ثلاثی مجرد میں جو فعل متعدی ہوتا ہے، باب انفعال میں آنے کے بعد وہ لازم بن جاتا ہے، جیسے خزل خزل یخذل خذلانن یا خذلانن، بے یارو مددگار چھوڑنا، لیکن اسی کو باب انفعال میں لے جائیں گے۔ ان خزل ینخزل انخزالا، تو اس کا معنی ہوتا ہے بے یارو مددگار رہ جانا، تنہا رہ جانا۔ فرأى نہرا فوقف یوسف امام النہر حائرا مرتبکا وقال فی نفسہ لعلی اصادف قنطرة او جسرا او سفینة۔ یوسف نہر کے سامنے حیران و ششدر کھڑا ہو گیا، اور اپنے جی میں کہا شاید میں کوئی پل یا کشتی پالوں۔ قنطرۃ کا معنی پل، اور جسر کا معنی بھی ہوتا ہے پل، اور سفینۃ کشتی جس کی جمع سفن آتی ہے۔ اور صادف یصادف مصادفتاً باب مفاعلہ سے اتفاقاً یا اچانک ملنا، سامنے آ جانا۔ اور ارتبق یرتبق ارتباقاً کا معنی معاملے کا پیچیدہ ہونا، پریشان ہونا، اسی سے مرتبق پیچیدہ، پریشان۔
اور حارسی یہ حائرن، حار یحارو، اس سے حائرن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور مرتبکن بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ حائرن حیران پریشان، اور مرتبکن کا معنی بھی یہ پریشان الجھا ہوا۔ ثم مشى على شاطئ النهر فرآه يحيط بالجبل كله كما يحيط الخاتم بالإصبع أو السوار بالمعصم أو العقد بالرقبة أو الخلخال بالساق۔ پھر وہ نہر کے کنارے پر چلا، اس نے اس نہر کو دیکھا کہ وہ پورے پہاڑ کو اس طرح گھیرے ہوئے ہیں جس طرح انگوٹھی انگلی کو، یا کنگن کلائی کو، یا ہار گردن کو، یا پازیب پنڈلی کو گھیرتے ہیں۔ ساقن کا معنی پنڈلی ٹانگ، اور درخت کے تنے کو بھی ساقن کہا جاتا ہے جس پر شاخہ نکلتی ہے، اس کی جمع آتی ہے سوقن، سیقان اور اسوقن۔ اور سوارن کا معنی ہاتھ کا کنگن جس کی جمع اسویرتن ہے، اور اساویرو بھی ہے، دونوں جمع آتی ہے اسویرتن اور اساویرو۔ اقدن کا معنی ہار، اس کی جمع آتی ہے عقودن۔ ایک ہے عقدن، عقدن کا معنی عہد کرنا، عہد معاہدہ، اور ایک ہے اقدن یعنی ہار، زیر کے ساتھ اقدن ہار اور زبر کے ساتھ عقدن اس کا معنی معاہدہ، اور دونوں کی جمع عقودن آتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تو اقدن اور عقدن دونوں کی جمع عقود آتی ہے۔ خلخال کا معنی پازیب، جو پیروں کے اندر عورتیں پہنتی ہیں، اس کی جمع آتی ہے خلاخیلو۔ میسمن کا معنی کلائی، جس کی جمع آتی ہے معاسمو، اور خاتمن کا معنی انگوٹھی۔ اسبعن کا معنی انگلی، اس کی جمع آتی ہے اصابع۔ رقبتن کا معنی گردن، اس کی جمع آتی ہے رقابن۔ جیسے قرآن کریم کے اندر بھی افق رقبہ او طعام فی یوم ذی مسغبہ۔ وَأَطَالَ تَأَمُّلَهُ فِي النَّهْرِ فَرَآهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ شَدِيدَ الْعُمْقِ عَظِيمَ الْاتِّسَاعِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَرَ فِي أَيِّ نَاحِيَةٍ من نواحیہ جسرا ولا سفینہ۔ اس نے بڑی دیر تک نہر کو دیکھا۔ تأمل یتأمل تأملا کا معنی غور سے دیکھنا، اور اطال یطیل اطالتاً کا معنی لمبا کرنا۔ اس نے اس کے دیکھنے کو لمبا کیا نہر کے اندر، مطلب دیر تک اس نے دیکھا۔ اس نے ہر جگہ سخت گہرائی اور بڑی چوڑائی کو دیکھا۔ شدید العمق سخت گہرائی، اور عظیم الاتساع یعنی بڑی چوڑائی۔ وَلَكِنَّهُ فِي أَيِّ نَاحِيَةٍ مِّن نَوَاحِیِ جِسْرًا وَلَا سَفِینَةً، اور لیکن اس کے کونوں میں سے کسی کونے میں اسے کوئی پل یا کشتی نظر نہیں آئی۔ ناحیتن کا معنی کونا، اس کی جمع ہے نواحی۔ فَجَلَسَ يُوسُفُ الْمِسْكِينُ يَبْكِي عِنْدَ شَاطِئِ النَّهْرِ وَصَاحَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ تَعَالَيْ إِلَيَّ يَا عَزِيزَتِي وِدَادْ هَلُمِّي إِلَيَّ أَيَّتُهَا الْجِنِّيَّةُ الْكَرِيمَةُ۔ بیچارہ یوسف نہر کے کنارے کے پاس روتا ہوا بیٹھ گیا، اور اپنی بلند آواز سے چیخا چلایا، اے میری پیاری وداد، میرے پاس آ، اے معزز جنیہ آ، اقبل علی ایتها المحسنۃ المتفضلۃ ولا تدنی علی بالمعونہ۔ اے مہربان محسنہ، میرے اوپر متوجہ ہو اور میری مدد کرنے میں بخل سے کام مت لے۔ دن یدن کا معنی بخل کرنا، اور معونتن اسی طرح ایانتن اور اونن، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے امداد، مدد۔ اور اقبل یقبل اقبالاً اعلیٰ کے صلے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا۔
فلیس ینفعنی ان تخبرینی ان فی قمة الجبل دواء شافیا ینقذ المسکینۃ ما دمت لا اجد الیہ سبیلا۔ صرف تیرا مجھ کو یہ خبر دینا کہ پہاڑ کے دامن میں شفا دینے والی دوا ہے جو میری بیچاری ماں کو بچا لے گی، یہ مجھ کو نفع نہیں پہنچائے گی جب تک مجھے اس تک راستہ نہ ملے۔ معدوم تو لا اجد الیہ سبیلا، جب تک میں اس کی طرف راہ نہ پاؤں، راستہ نہ پاؤں، یعنی مجھے راستہ نہ ملے۔ یعنی جنیہ نے یوسف سے کہا تھا کہ فلاں پہاڑ کے دامن کے اندر اس کی دوا ہے، وہاں جا اور وہاں جا کر اس کو تلاش کر، اور میرا وہاں نام لکھ۔ یہ اس سے پہلے جو جملے کہے تھے کہ یہ جملے بول کر کے آواز دے، تو یوسف نے یہ کہا تو نے یہ بات تو بتلا دی، لیکن وہ صرف تیرا یہ خبر کر دینا کہ پہاڑ کے چوٹی پر وہ دوا ہے، یہ کافی نہیں، مجھے وہ پہاڑ کا ہے وہ بتا دے۔ علی ظہر دیکن، مرغ کی پیٹھ پر، وما ان تم نداءہ حتی ظہر امامہ فی هذه اللحظة نفسی علی شاط النہر الدیک الذی انقذہ یوسف من الثعلب وقال له لن تستطيع صاحبتك الجنية وداد ان تصنع لك شيئا في هذا المكان۔ اور اس کی پکار کے پورا ہوتے ہی اسی وقت نہر کے کنارے وہ مرغا ظاہر ہوا جس کو یوسف نے لومڑی سے بچایا تھا، اور اس کو کہا کہ تیری ساتھن وداد جنیہ ہرگز تیرے لیے اس جگہ کچھ نہیں کر سکتی۔ لن تستطيع صاحبتك الجنية وداد ان تصنع لك شيئا في هذا المكان، تیری ساتھن جنیہ وداد ہرگز طاقت نہیں رکھتی ہیں کہ تیرے لیے اس جگہ کچھ کرے۔ لأن الجبل مسحور خارج عن سلطانہ وقوتہا، اس لیے کہ پہاڑ سحر زدہ ہیں، یعنی جادو کیا ہوا ہے، وہ اس کی طاقت و قوت سے باہر ہیں۔ سلطان، اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، حکومت، اور حکومت کو بھی کہتے ہیں سلطان۔ اس کا معنی حکومت بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی حاکم بھی ہوتا ہے، بادشاہ، دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں۔ بعید عن نفوذها و قدرتها، اس کے اثر و رسوخ اور قوت سے دور ہیں، یعنی اس جنیہ کا یہاں کچھ کام نہیں چلے گا، اس کی طاقت و قوت سے یہ باہر ہیں۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ اسْتِغَاثَتَكَ فَأَسْرَعْتُ إِلَىٰ نَجْدَتِكَ لِأَنَّكَ أَنْقَذْتَ حَيَاتِي مِنَ التَّلَفِ، اور تحقیق کہ میں نے تیری فریاد و پکار سنی، لہذا تیری مدد کرنے کے لیے میں نے جلدی کی۔ غوث استغاثۃ، اس کا معنی مدد کی درخواست، فریاد۔ استغاث الرجل یا استغاث به، استغاث الرجل براہ راست بھی مفعول بنا سکتے ہیں اور باقی صلے سے بھی، مدد چاہنا، اپیل کرنا۔ اور غاث یغوث غوثاً باب نصر سے مدد کرنا، امداد دینا۔ اور نجدتن کا معنی امداد، بہادری۔ اور انقذ ینقذ انقاذ بابی فعل سے بچانا، اور تلف یتلف تلفن کا معنی ہلاک ہونا، برباد ہونا، تلف یعنی ہلاکت۔ وقد جئت لأثبت لك اعترافی بجمیلک وشکری لمعروفک فہلم فساد علی ظہری۔ اس لیے کہ تو نے میری زندگی کو ہلاکت سے بچایا تھا، لِأَنَّكَ أَنْقَذْتَ حَيَاتِي مِنَ التَّلَفِ، اس لیے کہ تو نے میری زندگی کو ہلاکت سے بچایا تھا۔
وقد جئت لأثبت لك اعترافی بجمیلک و شکری لمعروفک، میں آیا تاکہ تیرے سامنے ثابت کر دوں تیرے ساتھ میرے حسن سلوک کا اقرار اور تیری بھلائی کے لیے میرا شکریہ۔ مطلب یہ ہے کہ مرغے نے اس کو بچاتے وقت یوسف سے کہا تھا کہ میں تجھے اس حسن سلوک پر یعنی میری زندگی کو بچانے پر تجھے بہترین بدلہ دوں گا۔ اس وعدے کو اب نبھا رہا ہوں اور اس کو پورا کر رہا ہوں۔ فَهَلُمَّ فَصَعَدْ عَلَى ظَهْرِي، پس تو آ پھر میری پیٹھ پر چڑھ جا۔ وَإِنِّي أُقْسِمُ لَكَ بِحَقِّ وَالِدَتِ الْعَزِيزَةِ لَأَبْلُغَنَّ بِكَ الشَّاطِئَ الْآخَرَ مِنَ النَّهْرِ سَالِمًا، تو آ اور میری پیٹھ پر چڑھ جا اور میں تیرے سامنے میری پیاری والدہ کے حق کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ مرغا کہہ رہا ہے، میں تیرے سامنے میری پیاری والدہ کے حق کی قسم کھاتا ہوں کہ تجھے ضرور نہر کے دوسرے کنارے پر صحیح سالم پہنچا دوں گا۔ سلم یسلم سلامتاً، باب سمیہ سے محفوظ رہنا، نجات پانا، بچ جانا۔ فشکر له یوسف ولم يتردد في الصعود على ظهر الديك وهو يظن أنه سيسقط في الماء ولكنه وجد نفسه آمنا من الغرق حين استقر على ظهر الديك۔ یوسف نے اس کا شکریہ ادا کیا اور مرغے کی پیٹھ پر چرنے میں پسو پیش نہیں ہوا، حالانکہ وہ گمان کر رہا تھا یا سمجھ رہا تھا کہ ان قریب وہ پانی میں گرے گا، اور لیکن اس نے اپنے آپ کو ڈوبنے سے محفوظ پایا جس وقت وہ مرغے کی پیٹھ پر اچھی طرح بیٹھ گیا۔ قر یقر یا قر یقر قرارن، بابی درب اور سمیہ دونوں سے، اور استقر یستقر استقرارن فی المکان کا معنی ٹھہرنا، قرار پانا، ٹھکانہ بنانا۔ استقرارن کا معنی سکون، ٹھہراؤ، امن و امان۔ تو استقر علی ظہر الدیک کا مطلب ہوتا ہے وہ مرغے کی پیٹھ پر جم گیا، یعنی اچھی طرح ٹھہر گیا۔ وعرف ان الدیک قد احکم وضعه بمہارۃ حتی اصبح یوسف مستقرا علی ظہر الدیک کما یستقر الفارس علی ظہر الحصان بل کان اثبت منہ استقرارا و اکثر منہ اطمئنانا، اور اس نے جان لیا کہ مرغے نے اس کی صورتحال کو مہارت سے مضبوط کر دیا ہے، یہاں تک کہ یوسف مرغے کی پیٹھ پر جم گیا۔ اس طرح جس طرح شہ سوار گھوڑے کی پیٹھ پر جم جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے بیٹھ گیا اور زیادہ اطمینان سے۔ حصان ان کا معنی گھوڑا اور فارس ان کا معنی شہ سوار، یعنی گھوڑے پر جو آدمی سوار ہو اس کو فارس کہا جاتا ہے، شہ سوار۔ وقد امسک یوسف بعرف الدیک وهو یعبر النہر، اور یوسف نے مرغے کی کلگی مرغے کے سر پر گوشت کا جو لمبا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو کلگی کہا جاتا ہے، اور یوسف نے مرغے کی کلگی کو پکڑ لیا نہر کو پار کرتے ہوئے۔ وهو یعبر النہر، اس حال میں کہ وہ نہر کو پار کر رہا تھا، یعنی نہر کو پار کرتے ہوئے مرغے کی کلگی کو پکڑ لیا۔ وَظَلَّ الدِّيكُ يَطِيرُ عرفن کا ایک معنی رسم و رواج کے بھی ہوتے ہیں، عرفن کا معنی رسم و رواج، لیکن یہاں پر عرفن سے مراد مرغ کی کلگی۔ وَظَلَّ الدِّيكُ يَطِيرُ بِهِ عَائِمًا عَلَى سَطْحِ الْمَاءِ 20 يَوْمًا، اور مرغا اس کو تیزی سے لے کر دوڑنے لگا پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے 20 دن تک۔
20 یومن 20 دن. یا تارہ یطیرو کا معنی ویسے تو اڑنا ہوتا ہے، لیکن تیز چلنے کے لیے بھی یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. تارہ یطیرو تیز چلنا، جیسے اڑنے میں تیزی ہوتی ہے تو اسی سے کہاں اڑتا ہے کوئی پرندہ یا ہوائی جہاز تو تیزی ہوتی ہے اس کے اندر. تو کوئی آدمی تیز چل رہا ہو تو اس کے لیے بھی جملہ استعمال ہوتا ہے تارہ کا، یا کوئی اڑنا مراد نہیں ہے. فلما بلغ اليوم الحادي والعشرين وصل إلى الشاطئ الآخر دون أن يبتل ثوبه بقطرة واحدة من الماء. جب 21واں دن ہوا تو وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گیا، اس طرح کے پانی کے ایک قطرے اور بوند کے ذریعے سے اس کا کپڑا تر نہیں ہوا تھا، یعنی بھیگا نہیں تھا. ابتل ابتلالاً کا معنی بھیگ جانا. وفی خلال هذه الايام لم يشعر یوسف بجوع ولا ظمأ ولا حاجة للرقاد. اور ان دونوں کے درمیان یوسف کو نہ بھوک کا احساس ہوا، نہ پیاس کا، اور نہ نیند کی ضرورت محسوس کی. جا یجوع جوعن و جوعتن و مجاعتن، بابی نصر سے بھوکا ہونا، بھوک لگنا، فا کے گزرنا، اور جون کا منع بھوک. اور زمیہ ازمو زمان سمیہ سے پیاسا ہونا، پیاس لگنا، اسی سے زمیون اور زمان کا منع پیاسا، اور رقاد ان کا منع نیند. جفاف النہر نہر کا خشک ہو جانا. فقد شکر یوسف الدیک حین بلغ الشاطئ الآخر سالما واثنى علیہ احسن الثناء. اور تحقیق کے یوسف نے مرغے کا شکر ادا کیا جس وقت وہ دوسرے کنارے پر صحیح سالم پہنچ گیا، اور اس کی تعریف کی. فلم یقل له الدیک شیئا ونفش ریشہ مسرورا مبتہجا بما اداہ لهذا المحسن الصغیر من جمیل جزاء له على معروفہ السابق ثم حیاہ مودعا. مرغ نے اس کو کچھ نہیں کہا اور اپنے پر جارے خوش ہوتے ہوئے اس حسن سلوک پر جو اس نے اس چھوٹے محسن پر کیا تھا، بدلہ دیتے ہوئے اس کے سابق احسان کا، پھر اس کو الوداع کیا. وما زال الدیک یمشی حتی غاب عن ناظرہ. اور مرغا برابر چلتا رہا یہاں تک کہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا. وتلطف یوسف حوله فلم یجد اثرا للنہر فقد جف ماؤہ واختفى اثرہ فی الحال. اور یوسف اس کے آس پاس متوجہ ہوا تو نہر کا کوئی اثر نہیں پایا، اس کا پانی خشک ہو گیا تھا اور اس کا اثر چھپ گیا تھا اسی وقت. فلما رأى ذلك قال لا ریب عندی فی ان جنی الجبل هو الذي اجرى هذا النهر العظیم لیحول بینی و بین غایتی. جب اس نے دیکھا تو کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں. جب اس نے وہ دیکھا، یہ صورتحال دیکھی تو کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہاڑ کے جن نے ہی اس بڑی نہر کو جاری کیا تھا تاکہ وہ میرے اور میرے مقصد کے درمیان آر اور رکاوٹ بنے. حال یحول حولاً اس کا معنی رکاوٹ بننا، رکاوٹ ڈالنا. حال دون ارادتی ہی ارادے سے باز رکھنا، یعنی اس کے ارادے کے درمیان حائل ہوا، یعنی اس کے ارادے سے اس کو باز رکھا. حال دون ارادتی ہی. فلما رأى نجاہی فی اجتیازی جفف مع النہر وأعاد الارض کما کانت فالحمد للہ علی ما حیا من معونہ ویسر من توفیق. جب اس نے اس کو پار کرنے میں میری کامیابی دیکھی تو اس نے نہر کے پانی کو خشک کر دیا اور اس نے زمین کو ایسے ہی کر دیا جیسے وہ پہلی تھی. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اس مدد پر جو اس نے مہیا کی اور توفیق پر جس کو اس نے آسان کر دیا. یہ تھا شجرۃ الحیات کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 5. یہاں تک 2 فصلیں ہوئی. آنے والی ویڈیو کے اندر تیسری فصل کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے.
دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.